الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لائیں کہ جتنی ہم نیتیں کرتے چلے جائیں گے ہمارے عمل میں ثواب بڑھتا رہے گا، اور یہ کرنا چاہیے انسان کو نیتیں کہ بھئی میں مسجد جاؤں گا تو انشاءاللہ بیان سنوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک آئے گا تو درود پاک پڑھوں گا، کوئی فضیلت والی بات ہوگی تو سبحان اللہ کہوں گا، اور کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس میں اللہ کا عذاب ہوگا تو اس پر اللہ اکبر کہہ کر نیت کرتا ہوں کہ میں اس عمل سے باز رہوں گا۔ تو اس طرح کی نیتیں جو ہوتی ہیں وہ الحمدللہ، عمل تو ایک ہی ہوتا ہے مگر جب اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر سوچ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس طرح اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نامی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک کام متقی بندے کی خواہش ہوتی ہے، اگر وہ پورے کا پورا بھی دنیا میں ڈوبا ہوا ہو تو ایک نہ ایک دن اس کی اچھی نیت نیک کام کی رغبت اسے نیک بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ اگر وہ شخص دنیا کے اعتبار سے بالکل دنیا دار ہو مگر اس کے اندر نیکی کرنے کی خواہش رہتی ہے اور پھر وہ نہیں کر پاتا، اور وہ اس کی ایک یہ نیت ہوتی ہے، اچھی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نے نیک کام کرنا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ نیک عمل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور وہ نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اب جس کے شروع سے نیت نہ ہو نیک بننے کی تو وہ نیک کیا بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس پر برابر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر باکثرت درود پاک پڑھتے رہیں، اور آپ ذرا سوچئے کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، مگر جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہم پر غیر رمضان سے کہیں زیادہ ہم پر رحمت کا نزول ہوگا۔ اب یہ واضح ہے کہ نیکیوں کا بھاؤ بڑا ہوا ہے، اگر ہم نے ایک بار درود پاک پڑھا 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا برابر ہمیں ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ماہ رمضان بہت ہی بڑی
رحمت اور سعادت ہے۔ البتہ بڑا محروم وہ بندہ ہے کہ جو ماہ رمضان کو پائے مگر اس میں نیک کام کر کے بخشش نہ کروا سکے، کیونکہ اس میں بخشش تو انتہائی جو ہے وہ آسان ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ روایت آپ نے بارہا سنی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو بھی معاف فرما دیتا ہے جس کے عمل کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکا ہے، یعنی وہ اس قدر نافرمان ہو چکا ہے۔ مگر ماہ رمضان کی برکت دیکھیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، تو استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھ لیجیے، اگر کوئی ہمیں ناراض کر دے اور بہت سخت ناراض کر دے تو ہم اتنی آسانی سے مانتے نہیں، بے شک وہ ہمارے قدموں میں گر جائے، ہمارے پاؤں پکڑ لے، کچھ بھی کر لے، ہے نا۔ بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، معافی نہیں کرتے نا۔ مگر اس رب کریم کو دیکھیے، اس ذات کو دیکھیے کہ اس کی معصیت کرنے کے باوجود، اس کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود وہ رب عز و جل اپنے بندے پر کتنا فضل و کرم فرماتا ہے کہ ماہ رمضان کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور جہنم سے بھی اس کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی پیارے محترم سے بھائی، ہم لوگوں میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو نیک ہوتے ہیں اور خوش بخت ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بدبخت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن لوگوں کی دو ہی قسمیں ہوں گی، ایک شقی یعنی گناہگار بدبخت محروم بندہ سعادت مند ہو، دوسرا سعادت مند بندہ۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب لوگ جو جمع ہوں گے، ان کے دو ہی گروہ ہوں گے، ایک وہ کہ جو شقی ہے اور دوسرا وہ جو سعید یعنی سعادت مند ہے۔ ان کا الگ الگ انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا وَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے اور اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، یعنی جن پر بدبختی غالب آ گئی اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، تو وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں سعادت مندوں میں فرمائے۔ اب سعادت مند تبھی بنیں گے نا کہ جب ہم کچھ چاہیں گے، جب ہمیں ہم کچھ چاہیں گے کہ ہم کچھ اس طرح سے بنیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سعادت مند ہو اور بدبختی سے ہم دور آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارے رب چاہے ایسی بخشش ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بخشش عطا فرمائے گا۔ یعنی پیارے محترم سمائی، جو سعادت مند ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور بعض وہ گناہگار مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی عطا، اس کی عنایت و رحمت ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو پیارے محترم اسلامی، اب یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ جو ہم عام طور پہ ادارے کے سنتے بھی رہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ عذاب پائے گا، آخر جائے گا جنت میں، ہے نا؟ یہ ایک ہماری سوچ ہے، مگر آپ ذرا سوچئے کہ کیا آپ ایک بار
سخت بخار کو برداشت کر سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے. نہیں کر سکتے نا. ہم دنیا کی کوئی کسی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے. اور لوگ تو نہ جانے جہنم کی آگ میں سالوں سال جلیں گے، کیا وہ برداشت کر سکیں گے؟ کیا ان کا حال ہوگا؟ کیا ان کا حال ہوگا؟ اسی طرح پیارے اسلام بھائیوں کہ اگر کوئی شخص قانون کی گرفت میں آتا ہے اور گرفتار ہوتا ہے اور جیل میں جاتا ہے، اور جیل میں جو سختیاں ہوتی ہیں جب وہ باہر نکلتا ہے ان سختیوں کو دیکھ کر، مطلب جیل کے ان سختیوں کو، جیل کا جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ اکبر، نہ گھر جیسا سکون، نہ اطمینان، تھپیوں پہ سلایا جاتا ہے، تھپیوں پہ سلایا جاتا ہے اور وقت سے پہلے اٹھا دیا جاتا ہے. تو حالت جو ہے انتہائی ایسی ہوتی ہے کہ تکلیف دہ. تو یہ تو ایک دنیا کا اعتبار ہے کہ اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ان تمام تکلیفوں کو، مگر جہنم کی جو تکلیف ہوگی اللہ اکبر، وہ کس قدر خطرناک تکلیف ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تکالیف اور بلکہ جہنم کا منہ بھی نہ دکھائے اور بے حساب ہماری بخشش و مغفرت فرما کر ہمیں داخل جنت فرما دے. اور اسی کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اسی کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہیں. ورنہ یاد رکھیں کہ جب تک ہماری کوشش نہیں ہوگی آگے ہم نہیں بڑھ سکیں گے. رحمت جو ہے نا وہ ہم پر خود بخود نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیے گا. جب تک ہم خود سے کچھ جد و جہد نہیں کریں گے، اپنی نیتوں میں مطلب یہ کہ اضافہ نہیں کریں گے اور اپنی نیت اچھی نہیں کریں گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے بروز قیامت جو ہے وہ دو ہی گروہ ہوں گے، ایک جنتی اور ایک دوزخی. یعنی ایک بدبخت ہوں گے اور ایک سعادت مند ہوں گے. یہ جو سعادت مند ہوں گے وہ جنت کی جانب ہوں گے اور جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم کے حقدار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل بروز قیامت محرومی سے محفوظ فرمائے. اور جو ماہ رمضان تشریف لایا ہے جس میں ہم موجود ہیں، یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے. اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا پھر موقع عطا فرمایا. ورنہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت کب موت آ جائے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم جوانی میں کیا تھے، بچپن میں کیا تھے اور اب کیا ہیں. بندہ بچپن سے اپنا مشاہدہ کرے اور آج ہم کس کنڈیشن میں ہیں. اب وہ لوگ جو بیچارے دوڑتے تھے، سوئمنگ کیا کرتے تھے، اب وہ ایسے بیمار ہو گئے، ایسے لاچار بیچارے ہو گئے کہ کسی کے سہارے چل نہیں پاتے، ڈنڈے کے سہارے کے بغیر چل نہیں پاتے. پھر وہ اپنا وقت یاد کرتے. تو ان چیزوں کو پیارے اسلام بھائیوں غنیمت جاننا چاہیے اور ہم اس پر غور کریں کہ ہم نے سعادت مند بننا. اور دیکھیے سعادت مند بننے کی جو پہلی نشانی ہے کہ اسے نیک کاموں کی محبت عطا کر دی جاتی ہے. سعادت مند کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اسے نیک کاموں سے محبت عطا کر دی جاتی ہے اور جس کے سبب وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے اور اسی طرح اس کی سوچ بنتی رہتی ہے. جب آپ نیکی کی طرف جائیں گے اور نیکی کے بارے میں سوچیں گے تو اس کی تدبیریں ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں گی ہمارے. اور اسی طرح اگر ہم گناہوں کے بارے میں نیت کرتے رہیں گے تو اس کی پلاننگ ہمارے اندر ہوتی رہے گی. یہ گناہ کس طرح کرنا ہے، یہ کام کس طرح کرنا ہے، والدین سے چھپ کے کرنا ہے، دوستوں سے چھپ کے کرنا ہے یا کزنوں سے چھپ کے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو اس کی پلاننگ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ دل دماغ میں ہوتی ہے. اسی طرح جب نیک کام کرنے کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں تو پھر ہم سعادت مند کہلائیں گے اور اس کے لیے تدبیریں ہمارے اندر پیدا ہوں گی.
صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا. اس نے جب ہمیں دیکھا تو اپنی سواری سے اترا اور پیدل چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 9 دن کی دوری سے آیا ہوں، مگر آیا اس طرح ہوں کہ میں نے 6 رستے 6 دن میں طے کیا اور دن میں پیاسا رہا، راتوں کو جاگتا رہا. یوں میں نے تیزی سے سفر کیا تاکہ جلد از جلد آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آنے کا مقصد اصل میں 2 سوال ہیں جنہوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے، بس میں ان کے جواب چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو صحابی رسول ہیں، جس طرح سے انہوں نے 6 دن اور مطلب سفر کیا اور 6 دن میں پہنچے اور بھوک اور نیند کی قربانی دی. کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ 2 سوال تھے. بے چینی بھی قراری تھی کہ جتنی جلد ہو سکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو جاؤں اور ان سوالات کو میں کروں تاکہ مجھے تسلی ہو. جس کی سوچنے سے جو میرے اندر سوال پیدا ہوا کہ اس نے میری نیندیں اڑا دی. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش نصیب مسافر کا نام پوچھا تو کہا کہ انا زید الخیل، یعنی میں گھوڑے والا زید ہوں، میں گھوڑے والا زید ہوں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل انت زید الخیر، یعنی تم گھوڑے والے زید نہیں بلکہ بھلائی والے زید. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم بھلائی والے زید ہو. پھر فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 انوکھے سوال پوچھے. عرض کیا کہ ایک ہے وہ بندہ کہ جو اللہ پاک کو پسند ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ پہلا سوال کہ ایک وہ بندہ کہ جو اللہ پاک کو پسند ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2. اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ کہ جسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتا اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ 2 انوکھے سوال تھے. قربان جائیے غیب کی خبریں جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر کہ جیسے سوال انوکھے تھے آپ نے جواب میں نرالے ہی عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اے زید، تم نے صبح کس کیفیت میں کی تھی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح جب کی تو میری کیفیت یہ تھی کہ میرے دل میں نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی. جب میں نے صبح کی تو دل میں نیکی اور نیک لوگوں سے محبت تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیک کام کروں، پھر جو نیکی مجھ سے رہ گئی میں نہ کر پایا، مجھے اس پر دکھ ہوا، اور جو نیکی میں کر پایا چاہے وہ تھوڑی ہی تھی یا زیادہ، مجھے اس پر ثواب ملنے کا یقین ہو گیا. چھوٹی نیکی تو کی مگر میرا دل مطمئن ہو گیا، اور نیکی چھوڑنے پر اللہ کہ مجھے جو ہے تکلیف ہوئی. تو پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ کل 3 کام ہیں. کتنے کام ہیں؟ کل 3 کام ہیں. نیکی سے نیک لوگوں سے محبت، نیکی سے نیک لوگوں سے محبت، اور نیک کام کرنے کی چاہت. 2. تیسرا، اگر کوئی نیکی نہ ہو پائی تو اس پر دکھ ہونا، تکلیف میں مبتلا ہونا، یار یہ نیکی مجھ سے کیوں. تو حدیث پاک ہے نا کہ پیارے محترم اسلام بھائیو، کہ مومن بندہ جب نیکی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نیک عمل کیا ہے، میں نے نیک عمل. اور نیکی جب بندے کو خوش کرے اور گناہ اسے گراں گزرے
تو یہ مومنوں کی صفت میں سے صفت ہے، ان صفات میں سے ایک صفت ہے، تعریف کہ بھائی وہ پکا سچا مومن ہے۔ مسلمان تو سارے ہیں، مگر مومنوں کی صفات میں ہم لوگ کتنے آتے ہیں؟ ہم اسی صورت میں آئیں گے جب ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، تقویٰ پرہیزگاری پہ چلتے ہوئے، اپنے دین پر چلتے ہوئے سعادت مند ہوں گے تو مومن کہلائیں گے۔ اور مومن کی متعلق بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جس سے انسان کی دلی کیفیات کے حوالے سے پتہ لگتا ہے یہ مومن ہی کی صفت ہے، کہ جس نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے مطلب پسند وہ بندہ جو اللہ پاک کو پسند ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ ایک دم بندہ بے چین ہو گیا، پتہ تو لگے میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوں بھی یا نہیں ہوں، یا میرے اندر وہ خوبی ہے یا نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوں۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں؟ ہماری توجہ نہیں جاتی، ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اور یقین جانیں اگر ہم قرآن و حدیث کو سنتے رہیں گے نا، سنتے رہیں گے قرآن و حدیث کو، تو آپ بھی دیکھیں ہم قلبی طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جب نیک عمل کی جستجو ہوگی تو ہر سوچ میں ہمارے فرق آئے گا، اور جب فرق آئے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، شیطان سے دور ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر فرمایا، ہاں یوں ہی بات ہے، یہی اس شخص کی علامت ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا تو میری آواز اتنی خراب ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، الفاظ سمجھ میں آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ میں کہہ سکوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا نہیں۔ اور اللہ پاک کے ناپسندیدہ بندے کی علامت یہ ہے کہ اگر تجھ سے بھلائی کا ارادہ نہ کیا جاتا تو تمہارے لیے اس کے الٹ کام آسان ہو جاتے، پھر اللہ پاک کچھ پرواہ نہ تھی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، ذرا سوچئے کہ جو لوگ جو ہیں بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے اپنے حق میں بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں فرماتا، اور ان سے الٹ پلٹ والے کام ہوتے ہیں، اور یہ سارے کام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ہم کرتے ہیں مساجد سے ہم دور، اللہ کے ذکر سے ہم دور، قرآن پاک پڑھنے سے ہم دور، تراویح پڑھنے سے ہم دور، یہ تمام صورتحال دیکھیے، روزے سے ہم دور۔ اور روزے آتے ہیں، رمضان آتے ہیں تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، چلو نیکیوں میں کوئی اضافہ ہوا۔ بعض لوگ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اور بوجھ سمجھتے ہوئے وہ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر یہ بوجھ سمجھنا کیسا؟ کبھی غور کیا ہے ہم کس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن گئے؟ بتائیے، نہیں بنے نا مخلص بندے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بننا ہے، اور اسی صورت میں بنیں گے کہ جو اللہ کے احکامات ہم پر نازل ہوئے ہم نے اس کو باخوشی قبول کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہی محبت کرنے والا آپ کو کوئی عمل کرنے کو دے تو مجھے بتائیں کس طرح خوش دلی کے ساتھ اس پر ہم عمل کریں گے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ محبت کے جو تقاضے ہیں نہ ہم سے پورے ہوتے، اور ہماری اندر محبت خدا تعالیٰ اور محبت رسول میں مطلب کمی ہے۔ وہ محبت نہیں کہ جو ہمیں عمل کی طرف لے کر آئے، اور جو محبت ہمیں عمل کی طرف نہیں لا رہی، تو خدا را اپنی محبت کی جو شمع ایمان کی دلوں میں جل رہی ہے، محبت کے ساتھ اس کو روشن کیجئے۔ جب اس کو روشن کریں گے تو اللہ کا حکم ہے، بعد آ جائیں گے۔ اس کا حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ عمل کرو، عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اب دیکھیے، نماز پڑھنا عام طور پر فرض ہے ہم پر، ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے، نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے، اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں
رمضان میں چلو بھائی مساجد آباد نظر آتی ہیں، لوگوں نے شاعری میں بھی کہنا شروع کر دیا، بڑا مطلب عجیب سے لگتا ہے، صرف ہم 1 مہینے کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ ارے ہمیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اللہ رسول سے وہ محبت ہوگی کہ جو مطلب ہمیں عمل کرنے پر مجبور کر دے، جس طرح ایک مزاجی محبت اور عشق ہمیں جو ہے اپنے محبوب کی بات ماننے پر مجبور کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ رسول کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہمیں ہر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حقیقت ہے آسان ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، مگر یہ چیزیں جب محبت کے ساتھ کی جاتی ہیں، اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہیں، تو یہ سارے کام ہمارے لیے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں جو دنیا سے محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ اس سے محبت نظر آتی ہے دنیا کی رنگینیوں سے محبت نظر آتی ہے، دنیا کے معاملات سے محبت نظر آتی ہے۔ دنیا کو ہم پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سیکنڈ پوزیشن پہ رکھتے ہیں۔ بھائی دنیا داری بھی کوئی چیز ہے، دنیا داری کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، سب دین ہے۔ دنیا داری کوئی چیز نہیں ہے، یہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ ہمیں کھانے پینے کا سے لے کر، سونے جاگنے سے لے کر، اوڑھنے پہننے سے لے کر، بولو براز کرنے یعنی سنجا پانی کرنے سے لے کر، شادی بیاہ کرنے سے لے کر، بچوں کی تربیت کرنے سے لے کر، ساری تعلیمات ہمارے دین اسلام میں موجود ہیں، ساری تعلیمات۔ مگر کیا ہے کہ دنیا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ارے بھائی دنیا کوئی چیز ہے، دنیا تو وہ چیز ہے کہ دنیا جو ایک گونڈی شکل میں آئے گی اور جہنم میں ڈالی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دنیا کہے گی، اے دنیا سے محبت کرنے والوں ذرا سنو۔ دنیا کیا کہے گی کہ یا اللہ جو میرے عاشق ہیں اور جو میرے خاطر خون ریزیاں کرتے تھے، ڈکیتیں بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کی دل آزاریاں بھی کیا کرتے تھے، اور جھوٹ بولا کرتے تھے، حرام کی روزی بھی کھایا کرتے تھے، ناچتے بھی تھے، کودتے بھی تھے، گانے بھی سنتے تھے، طوائفوں کے اڈے پہ بھی جاتے تھے، اور روڈوں پہ کھڑوں کے تانگ جھانگ بھی کیا کرتے تھے، ان کو بھی تو میرے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ بتائیے جہنم دنیا لے کے جا رہی ہے، تو یہ دنیا تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ برباد کر دے گی پیارے اسلام بھائی۔ اور اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو پیارے اسلام بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے اپنے سامنے رکھنے۔ کہاں رکھنے؟ اپنے سامنے۔ جب اللہ کے احکامات کو ہم رکھیں گے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو یقیناً ہم جو ہے وہ عمل کی طرف نکل جائیں گے۔ اب دیکھیے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ علی جا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ایک مختصر نصیحت فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک کے احکام کو عزیز رکھو، اللہ پاک تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم جہاں کہیں بھی رہو مگر اللہ کے احکامات ہو۔ آپ سفر کر رہے ہو، نماز پڑھنی ہے، کیا کرنی ہے؟ ٹرین میں سفر کر رہے ہو نا، ٹرین نہیں رک رہی، ٹرین میں نماز پڑھ لو، وضو نہیں ہے تیمم کر لو، نماز قضا مت کرو، نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وقت ہو گیا نماز کا تو نماز ادا کی جائے، اور خوف خدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ انسان سارے کام کر سکتا ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ کہ اچھے خاطر جو نمازی ہوتے ہیں نا، وہ جب انہیں بخار چڑھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان سے بھی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہی تو وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، ولایت حاصل کرنے کا، کہ ہمیں تکلیف ہے، دل کی تکلیف ہے، گردے کی تکلیف ہے، سانس کی تکلیف ہے، کھانسی کی تکلیف ہے، بخار کی تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، چلا ہم سے نہیں جا رہا، بیڈ پر ہم پڑے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو ہم نہیں کر سکتے، مگر اس حالت کے اندر بھی تیمم کر کے اشاروں سے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو میرا رب عز و جل فخر فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے ہیں کہ جس کو میں نے بیمار کیا وہ دیکھو میری عبادت سے غافل نہیں ہوا، میری عبادت سے غافل نہیں ہوا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم ذرا اس بارے میں سوچیں، ایسا نہیں کہ ہم دنیا کی محبت میں رہ کے جو نا اپنی تباہی کا سامان کر لیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں ہمیشہ نیک عمل
کی طرف گامزن رہنا چاہیے. جتنا ہو سکے ہم نیکیاں کریں اور نیکی کی طرف نکلیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم نیکوں میں آگے نکل جاؤ، کہ تم نیکوں میں آگے نکل جاؤ. تو پیارے محترم نے بھائی ہمیں نیکی کرنے میں سستی نہیں برتنا چاہیے. جب بھی موقع ملے نیک ہم جب سوچیں گے نا، میں نے کہا جو ہم سوچیں گے تدبیریں کریں گے نیک عمل کی تو پھر ہم سے نیک عمل ہوں گے. جب تک سوچیں گے نہیں جب تک کچھ نہیں ہوگا. اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے اپنا، کہ جب ہم کوئی گناہ کی نیت رکھتے ہیں، کوئی غلط کام کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو ہم وہ کر گزرتے ہیں، کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نیک عمل کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو وہ نیک عمل ہمیں جو ہے آہستہ آہستہ نیکیوں کے راستے پہ ہمیں ڈال دے گا. اور جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی خواہش کرتا ہے نا، اور وہ پھر بھی نیک عمل نہیں کر پاتا. اور وہ چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنا بھی دنیا میں ڈوبا ہوا ہو، مگر کیا ہے کہ وہ اچھی نیت کے سبب، وہ اچھے نیک عمل کرنے کی نیت کے سبب ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ نیک نیت اس کو نیک بنا دیتی ہے. تو پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گیا کہ جو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اور اپنے رب کے بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی وہ وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب بتائیے، اب یہاں ایک بات بتاؤں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے، کس کے لیے بولیے؟ پرہیزگاروں کے لیے تیار فرمایا ہے نا جنت. اب ایمانداری سوچیے یار، ہم کتنے پرہیزگار؟ ہم تو سوشل میڈیا پہ بھی پرہیزگار نہیں ہیں، ہماری نیتوں میں کوئی پرہیزگاری نہیں ہے. اچھا، اللہ نے رمضان کیوں عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں کیوں عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں یوں عطا فرمایا کہ ہم مطلب کہ تقوی پرہیزگاری حاصل کر سکیں. مین مقصد تو یہ ہے، اپنے پاک کی آیت اس کا مفہوم ہے ترجمہ، کہ ہم نے روزے تم پہ فرض کیے اس لیے کہ تمہارے میں تقوی پرہیزگاری ہو. تو اب آپ سے ایک سوال ہے میرا، آپ سب سے، آپ بھی ذرا سوچیں، دل کی بالکنی سے جھانک کر دیکھیں، کیا صحابہ کرام میں تقوی پرہیزگاری نہیں تھی؟ جواب دیجئے. صحابہ کرام میں تقوی پرہیزگاری نہیں تھی نا؟ اور پھر رمضان عطا فرما دیے گئے. کیوں؟ وہ یوں کہ رمضان کے مہینے کی برکت سے تمہاری تقوی پرہیزگاری مزید اضافہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمر نہیں ہے کہ میری 60 سال عمر ہو، میری 70 سال عمر ہو، میری 80 سال ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا شخص وہ ہے کہ جس میں تقوی پرہیزگاری سب سے زیادہ ہے. اور جنت جو ہے وہ تقوی پرہیزگاریوں کے لیے ہے، کہ جنہوں نے مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں تقوی پرہیزگاری رکھی، اس پر عمل کیا، وہی لوگ جو ہیں اس جنت کے حقدار ہیں. یہی لوگ بے حساب بخشے جائیں گے اور جنتی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رمضان اللہ نے عطا فرمایا، اس کی قدر ہم کتنی کرتے ہیں؟ رمضان اللہ نے عطا فرمایا، اس کی ہم کتنی کرتے ہیں؟ ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ یہ وہ رمضان ہے کہ جس سے تقوی پرہیزگاری حاصل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتے ہیں. دیکھیے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اس رمضان کے متعلق ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے، نہیں راتوں کو عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے اور عبادت میں خوب کوشش فرماتے. اور اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جایا، جن کے ذریعے ہم پر نماز فرض کی گئیں، جن کے ذریعے شریعت ہم پر نافذ کی گئی، اور جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو اٹھاتے اور خود بھی عبادت کرتے اور ان کو بھی ترغیب دلاتے. اگر آپ عبادت نہ کرتے تو کیا رستہ؟ نہیں، آپ تو اتنی عبادت کیا کرتے کہ آپ کو پاؤں سوکھ جایا کرتے تھے،
اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کون؟ اللہ کے نبی. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کتنے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ ہم تو ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں. باتوں میں ناشکری کریں گے, دوستوں میں بیٹھ جائیں گے, ناشکری والی باتیں کریں گے, کفریہ کلمات ہم سے نکل جاتا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کفریہ کلمہ ہے. عام طور پر کہتے ہیں بھائی فلاں جنم, اچھا اگلے جنم میں. ارے یہ ہمارا عقیدہ تھوڑی ہے میرے بھائی, یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہم ایک دفعہ آگے دوبارہ نہیں آئیں گے, یہی قرآن و حدیث کا حکم ہے. مگر ہم کس طرح سے مطلب یہ کہ جملے کہتے ہیں, ہندی جملے ایسے ہیں کہ بعض بولنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں پتا, اس کے معنی بھی ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ بھی ایک لینگویج ہے ہندی, لفظ ہندی جو ہے وہ ہے, مگر ہمیں بات چیز سمجھ میں نہیں آتی. مگر آج کے لوگ جو ہے نا وہ انڈیا میڈیا دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ کافی الفاظ جو ہے نا وہ اپنی گفتگو میں لے کر آتے ہیں. مگر کبھی ان کے ترجمے پہ تو غور کیجئے, کتنے تو اپنے ان میں اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں اور کس عقیدے سے لیتے ہیں, کبھی ہم نے غور کیا؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان دیا. پاکستان میں اردو صاف و شفاف بولی جاتی ہے. پاکستان, ہندوستان میں نہیں بولی جاتی. وہاں تو اردو کا جنازہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو چکا ہے ہندوستان میں, مگر پاکستان کے اندر اردو صاف و شفاف بولی جاتی ہے. اور اس انداز میں بولی جاتی ہے کہ ہم اس کو بخوبی اس کا مطلب جان لیتے ہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں, ہم بول کیا رہے ہیں. تو اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو کہ ہم وہ ورڈ یوز نہ کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو, اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب یہ ہے کہ کوئی کفریہ کلمہ نکلے تو ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیں, ہم برباد ہو جائیں, ہمارا ایمان تباہ برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم کی جس کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ بے شک تم پر ایک بہترین مہینہ سایہ کرنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر مہینہ نہیں آتا, اور منافقوں کے پاس اس سے زیادہ نقصان دہ مہینہ کبھی نہیں آتا. جملہ غور کیجئے گا, غور کیجئے گا اور اپنے اندر دیکھیے گا کہ ہم اللہ اور اپنے درمیان ہمارے اندر آیا کیا چیز ہے, منافقت ہے یا نہیں ہے, ہم نے کون سا لبادہ پہنا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کس نشانی کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں. سنیے, آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر مہینہ نہیں آتا. کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ. اور منافقوں کے پاس اس سے زیادہ نقصان دہ مہینہ کبھی نہیں آتا. پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان علی شان کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب رمضان آتا ہے تو مسلمان اپنی قوت کی عبادت کے لیے جمع کر لیتا ہے, یعنی قوت عبادت کے لیے جمع کر لیتا ہے, جبکہ منافق اپنے اوپر غفلت اور لیتا ہے. بس یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے غنیمت اور منافقوں کے لیے بوجھ ہے. کیا ہے؟ بوجھ. اب غور کی جو لفظ جو اللہ کے نبی نے کہا بوجھ, اس بوجھ پہ غور کیجیے. چاند نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا بوجھ اتر گیا, ایسی محسوس کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارا عمل تو یہ بتاتا ہے. اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں, چاند رات سے ہی لوگ غائب ہو جاتے ہیں مساجدوں سے. تو سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے مخلص ہیں. جس رب العزت نے ہمیں ایک مہینے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو بقیہ 11 مہینوں میں توفیق نہیں دے سکتا. بالکل دے سکتا ہے, مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. کیا کی جائے؟ دعا کی جائے. اور رمضان تو اسی وجہ سے کیا جائے کہ ہمارے تقویٰ پرہیزگاری میں اضافہ ہو. کیا ہو؟ تقویٰ پرہیزگاری میں اضافہ ہو, یعنی ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں نکلیں, اللہ کی راہ میں رہیں, اس کی رحمتوں میں رہیں, اس کی برکتوں میں ہم رہیں, ہم اس سے دور نہ جائیں, ہم اس سے دور نہ جائیں. تو ظاہر پیارے محترم اسلامی بھائیوں, جب اللہ تبارک نے یہ ماہ رمضان دیا ہے تو اس کے اختتام پر ہمارا یہ حشر کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم پر صرف 5 وقت کی نماز صرف رمضان میں فرض تھی ہمارے پاس, باقی نہیں تھی ہمارے پاس. باقی بھی تھی, باقی بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. سوچئے مر کے جانا کدھر ہے؟ کہاں جانا ہے؟ بولیے. اللہ کے پاس جانا تو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ یا سعادت مند بن کر جائیں گے یا شقی اور بدبخت بن کے جائیں گے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. تو غور تو کیجیے کہ ہمارا عمل کس طرف جا رہا ہے,
اور کس طرح ہم مطلب ایک اپنے رمضان مبارک کی جو ہے بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے ہو رہی. اب دیکھ لیں، اب ایک وقت دکانیں بند ہوا کرتی تھی کھانے پینے، اب تو کھلی ہوئی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، احترام ہی نہیں کر رہے رمضان کا. اگر جو بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ سب کے سامنے نہ کھائے رمضان کے اندر. رمضان کے اندر چپکے کھائے، پتہ بھی نہ لگے، چپکے کھائے، ہے نا. اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا. اب وہ کون سی صورتیں وہ مطلب اپنی اصلاح کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کرے، دیکھے اس کو کہ بھئی آیا وہ اس کنڈیشن پہ ہے یا نہیں، کہ وہ اتنا مریض ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے نا. مگر پیارے میٹھے محترم اسلام بھائی، جو روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر روزوں کا فدیہ دے گا، وہ اس کے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. مگر نماز تو پھر بھی کسی صورت میں معاف نہیں ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. کون حاضر ہوئے؟ جبریل امین. اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی، اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اللہ پاک عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے پل جہنم میں ڈال دو. حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ بیان سن کر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ یہ کون ہوگا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا ایک امتی ہوگا. فرمایا، اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک تو تشریف لایا، مگر توبہ استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو گناہ میں گزار دیا. اللہ اکبر. اب یہاں ایک توجہ دلاؤں گا، اللہ کے نبی اپنی امت سے کس قدر محبت کرتے ہیں نا. اور یہاں جب ذکر ہوا اللہ کے نبی نے سوال کیا، یہاں غمزدہ نہیں ہوئے کہ یہ ہے کون، یہ ہے کون، اور اس کا گناہ کیا ہے. اور اگر آپ یہ پوچھتے نہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. آپ پوچھتے بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ماہ رمضان پانے کے باوجود ہم اس کی بے حرمتی کریں، گناہ کریں، سوشل میڈیا پہ گناہ کرنے بیٹھے ہیں، وقت گزارنے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں، قرآن و حدیث پڑھنا چاہیے. اچھا موقع مل گیا ہمارے کو، روزہ ہے ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا نیکی کی طرف نکلتا ہے. یعنی اب سمجھو پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو دل انسان کا نیکی کی طرف نکلتا ہے. مگر اس لیے پیٹ بھرا ہو تو پھر مستی سوچتی ہے، بندے مستیاں سوچتی ہے، مذاق سوچتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں سوچتی ہیں. اس کا پریکٹیکل تو میرا کلام روزہ کھولنے کے بعد دیکھ لیں، رات کو دیکھ لیں، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوتا ہی نہیں. تو پتہ یہ لگا کہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس کی مستیاں اور شوخیاں کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کو بھوکا رکھیں. اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں، ایک حصہ خالی چھوڑ دیں، ایک حصہ رحمت کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ یہ معاملہ ہو جائے. اور کھائیں اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کروں گا، اچھی ریاضت کروں گا، اس نیت سے کھائیں. جب اچھی اچھی نیتوں سے ہم کوئی عمل کریں گے تو ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، آپ غور کر لیجئے کہ اتنا بندوں کو عذاب ہو رہا ہو اور منہ کے بل اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کو ڈال دو. اب بتائیے، جو روایتیں ہیں عذاب کی، قرآن کی آیتیں ہیں، کیا آپ میں مجھ میں یہ طاقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہم اس کو مٹا سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ مجھے بتا دیجیے. کر سکتے ہیں؟ بولے نا بھائی، کر سکتے ہیں تبدیل؟ نہیں کر سکتے نا. کیا ان قرآن کی آیتوں کو جو عذاب والی ہم انہیں مٹا سکتے ہیں، یا وہ حدیثوں کو ہم مٹا سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے متنبع ہو گئے ارشاد فرمایا کہ تو یہ تم عمل کرو گے کہ تم اس عذاب کے حقدار بنو گے؟ کیا مٹا سکتے ہو؟ نہیں مٹا سکتے. نہ قرآن کی آیتیں مٹا سکتے، نہ اللہ کے فیصلے کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو گویا کہ ہم اللہ رسول کے فیصلے پر ہو جائے. اور
عمل کرنے والے ہو جائیں، جو اللہ نے شریعت کے مطابق ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر پابندی سے عمل کرنے والے بن جائیں، تقویٰ پرہیزگاری حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند بن کر داخل جنت ہو جائیں، نہ کہ شقی و بدبخت بن کر جہنم میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔